رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں پھر ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور وہ موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عمر فاروق، جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، ان کی زندگی کے بے شمار پہلو تابندہ، درخشاں اور روشن ہمارے سامنے ہیں، اور جس پہلو پہ بھی گفتگو کریں وہ گفتگو ختم ہونے کو بھی نہیں آتی. اور یہ ان حکمرانوں میں سے ہیں کہ جن کی روشنی سے ابھی تک مغرب، مشرق، شمال، جنوب اپنی نور حاصل کر رہا ہے. اور آج کی حکومتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پہ کاربند ہیں، وہ فلاحی مملکت کا درجہ رکھتی ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ جنہیں ہم کہتے ہیں. اور جو ان کے طریقہ کار کو چھوڑ بیٹھی ہیں وہ ظالم، فاسق، جابر حکومتیں کہلاتی ہیں. تو اس سلسلے میں آج جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے جدید نوعیت کی بات رکھ رہا ہوں، وہ ان کی بنی نوع انسان سے محبت تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے بے شمار فتوحات کی، بے شمار اصلاحات کی، لوگوں کے دلوں کو جیتا، اور اس کے بعد اپنا جہانگیری بھی کی، جہانداری بھی کی، سب چیز کی. لیکن دور حاضر میں جو حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، میں ان کی بنی نوع انسان سے محبت کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اور ہم مسلمان اسے اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں. اور ان بنی نوع انسان سے محبت کے جو ان کے واقعات ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کہ وہ حکمران جو آج اپنی آپ کو خادم پنجاب یا خادم عوام اور یہ سارے لقب اپنے آپ کو دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ جو لقب نہیں دیتے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا، اور جو اپنے آپ کو یہ لقب دے رہے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ان کی مثال یہ رکھوں گا کہ وہ بنی نوع انسان سے محبت رکھتے تھے، کسی ایک گروہ سے نہیں، قبیلے سے نہیں، کنبے سے نہیں، اور کسی قوم سے نہیں، بنی نوع انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اسلام نے بھی سب سے پہلے بنی نوع انسان کا نعرہ لگایا ہے. کسی قبیلے کا، کسی کنبے کا، کسی انسان کا، کسی خاندان کا نہیں. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو اسلام نے مسلمانی سے ہٹ کر انسانیت کا نعرہ لگایا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِیح، اور لوگوں کے لیے ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ سب برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان ہے اس کو جب میں نے پیدا کیا تو اسے تکریم بخش. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ میں نے بنی نوع انسان کو تکریم بخش. مسلمانوں کو نہیں، کسی خاص طبقے کو نہیں، کسی خاص خاندان کو نہیں کہ جی میں سید ہوں، بڑا ہوں، میں خان ہوں، بڑا ہوں، میں قریشی بڑا ہوں، میں راؤ ہوں، بڑا ہوں، میں رائے ہوں، بڑا ہوں، میں چودھری ہوں، بڑا ہوں، میں جاٹ ہوں، میں نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ساری جو بھی ہے، جہاں ہے، جیسے ہے، جس طرح ہے، جس جگہ پر ہے، ان تمام کو تکریم بخش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نوع انسان کے قائل سے محبت کے قائل تھے. یہ چیزیں ہمیں بہت کم بیان کی جاتی ہیں، یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا، مسلمانوں کو حکومت بڑھائی، اتنا علاقہ قبضہ کیا. نہیں، ان کو بنی نوع انسان کے ساتھ محبت تھی، اور اس وجہ سے آج تک ان کا نام زندہ ہے. جو انسانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، انسان ہمیشہ اسے کندھے پہ بٹھاتے. جو اپنے ذات، قبیلہ، خیش، دولت وغیرہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی حکومت کے دوران ہی ان کی ذاتیں مر جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نوع انسان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے.
مثال کے طور پہ آپ جب بیت المقدس کے سفر پہ گئے اور بیت المقدس کے وہاں کے جو راہب تھے انہوں نے کہا جب اپنے خلیفہ کو لاؤ ہم چابیاں حوالے کر دیں گے سارے شہر کی، تو جب آپ نکلے تو آپ کے ساتھ ایک غلام تھا اور ایک آپ تھے، ایک اونٹنی پہ تھا، آپ چل پڑے، سفر 10-12 دن کا سفر تھا، بس 3 آدمی جا رہے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اب آج کل کا ایک سول جج نکلتا ہے عام تو وہ بھی پروٹوکول کے تحت، ایک ایس پی نکلتا ہے پروٹوکول کے تحت نکلتا ہے، اس دن وہ ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج نکلتا ہے تو 15-15 20-20 پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اس نے کیا ہمیں یہ پڑ گیا ہے لت، وہ جو یورپ کی تھی، یورپ نے ہمیں اس میں گھسا دیا اور خود وہ اس سے آزاد ہو گئے۔ تو جب آپ نکلے مدینہ طیبہ سے تو آپ نے غلام سے کہا بھی دیکھ بات سن، میں سارے راستہ اونٹ پہ بیٹھا رہوں تو یہ تمہارے اوپر ظلم ہے، اور تم اونٹ پہ بیٹھے رہو میں پیدل چلتا رہوں، یہ میرے اوپر ظلم ہے کہ میں اتنا بزرگ آدمی ہوں، میں اتنا نہیں چل سکتا، اور ہم دونوں اونٹنی پہ بیٹھ جائیں یہ اونٹنی پہ ظلم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں محبت انسانیت سے محبت حیوانوں سے، چرند پرند سے محبت کا باعث بنتی ہے۔ ڈرائے نہ جن کو خدا کا غضب، وہ انسان کو خاطر میں لائیں گے کب؟ تو انسانیت سے محبت کی وجہ اور سبب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ میں نے ایک ایک چیز کا خدا کو جواب دینا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک منزل یعنی 20 کلومیٹر میں چلوں گا، تم پیدل چلنا، یا 18 کلومیٹر ایک منزل اتنی ہوتی ہے، اور دوسری منزل تم چلنا، اور تم اونٹنی میں بیٹھنا اور میں پیدل چلوں گا، اور ایک منزل ہم اونٹنی کو خالی چھوڑیں گے، دونوں پیدل چلیں گے تاکہ اونٹنی بھی توانا ہو جائے۔ اور جب بیت المقدس قریب ہے تو اس وقت غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیدل چلنا تھا اونٹ کی مہار پکڑ کر۔ تو غلام بڑا اصرار کرتا رہا کہ امیر المومنین آپ بیٹھیں، اب یہ ہے، اب حضرت عمر نہیں، جو اصول طے ہو گیا وہ طے، اس پہ بیٹھ کے چل۔ اب دیکھیں غلاموں سے محبت، غلاموں کو اونٹ پہ، اور جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے اور ایک آدمی سوار شتربان گلے میں اس نے رسی ڈالی اور آ رہا ہے بڑا سمجھ کے۔ اب حضرت عبیدہ بن جراح اور صاحب ہے وہ بھاگ کے امیر المومنین، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ امیر المومنین اور وہ غلام کو اونٹ پہ بٹھائے اور خود ہی آتے چلے جا رہے ہیں، یہ یعنی ان کی انسانیت سے محبت ہے۔ اچھا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے وہاں سے واپس آ رہے تھے بیت المقدس کو فتح کر کے اور ساری چیزیں لے کے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ جو تھے راستے میں ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بھیک مانگتا ہو آپ کے سامنے آ کے، اسے پتہ نہیں تھا امیر المومنین، آپ نے کہا اسے پکڑو، اسے پکڑ لیں گے، آپ نے کہا تو کیوں بھیک مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہودی ہوں اور میرے اوپر یہاں پہ جزیہ فکس کیا گیا ہے، اب میری 65 سال کی 60 سال سے زیادہ عمر ہو چکی، میں محنت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جزیہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو میں کہاں سے ادا کروں؟ لہذا میں بھیک مانگ کے جو کو ملتا ہے وہ جزیہ ادا کرتا۔ تو آپ نے اسی وقت اپنے آپ کو کہا کہ عمر حیرانگی کی بات ہے کہ جب تک یہ جوان تھے کمائی کھائی، اب بھی ان کو تم اس طریقے سے کر رہے ہو۔ اور اپنے آپ نے جو ساتھ تھا اسے کہا بھی فوراً نوٹیفیکیشن جاری کرو کہ جو ذمی یہودی عیسائی مشرک جو بھی ہے یعنی غیر مسلم جس کے ذمہ جزیہ ہے، جب وہ 60 سال ہو جائے تو اس کے بعد اس سے جزیہ معاف کر دو اور اس کی بیت المال سے مدد کرو، اور اگر اس سے پہلے بھی اگر کسی وجہ سے وہ جزیہ دینے کے قابل ہیں تو اس کی بیت المال سے مدد کیجیے۔ یہ دیکھیں بڑی نوع انسان سے محبت ہے، کوئی مسلمانوں سے نہیں، کوئی کسی پہ نہیں۔ اچھا اس طریقے سے آپ بیت المقدس میں جب تھے تو وہاں پہ جو عیسائی راہب تھے، پادری، وہ آپ کو دکھا رہے تھے بیت المقدس میں کنیسہ قیامت، ولادت گاہ مسیح اور مختلف گرجا گھر، بڑے بڑے عمارتیں بنی تھیں۔ رومی بہرحال ایک دنیا کی سپر پاور تھا، انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں۔ تو آپ دیکھ رہے تھے تو اس دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اس وقت آپ نے اپنے ساتھ سے کہا بھی عصر پڑھنی ہے، تو پادری لاٹ پادری جو تھا اس نے کہا جناب آپ یہیں گرجا گھر میں پڑھ لیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کی شریعت میں تو ساری زمین جو مسجد ہے، لہذا میری طرف سے زیادہ آپ یہاں پڑھ لیں۔ اور نہیں میں یہاں نہیں پڑھتا۔ اب یہ محبت دیکھیں بنی نوع انسان کی، اور قیامت تک
آپ نے کہا کہ اگر آج میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی تو جب مسلمان عیسائی سلطنتوں کو پہ قبضہ کریں گے تو وہاں کے گرجا گھروں کو مساجد بنا لیں گے۔ دیکھیں کتنی عالمگیر سوچ اور عالمگیر انسانیت کی سوچ۔ اور اسی دوران گرجا گھر کے سین میں تھے کہ آپ کو تھوک پھینکنے کی حاجت ہوئی تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، آپ گرجا گھر کے سین میں پھر رہے تھے، آپ نے اپنی کتاب اپنے کپڑا لیا، اس میں تھوک پھینکے اور اسے ایک طرف رکھ دیا، ابھی سے بعد میں صاف کر لیں گے۔ تو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا جی یہ تو گرجا گھر ہے، یہ تو مشرکین کی جگہ ہے، مشرکین نجس ہوتے ہیں، آپ یہاں باہر تھوک پھینکیں؟ تو انہوں نے نہیں، چاہے میں مشرکین نجس ہیں لیکن یہاں پہ یہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں نا، غلط کرتے تو ہیں، پھر ان کا حقوق ہے ہمارے اوپر۔ تو بنی نوع انسان کی بات انہوں نے کی، عام انسانوں کی بات نہیں کی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی گورنر کو بھیجتے تھے تو اس سے عہد لیتے تھے کہ تم نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، جوڑی نہیں بنانی اپنی، یہ نہیں کہ لوگ باہر بیٹھے اور تم اندر آرام سے، ترکی گھوڑے پہ نہیں چلنا، آکڑ کے نہیں چلنا، اور ان کو فوری انصاف مہیا کرنا ہے، یہ عہد لیتے تھے۔ کوفے میں صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھپھا تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، گورنر تھے، انہوں نے جوڑی بنا لی۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جوڑی کو گرا دو، اور انہوں نے جا کے گرا دیا۔ میں نے تو اس لیے تمہیں بھیجا کہ عوام کی خدمت کرو۔ عوام سے مراد مسلمان نہیں ہیں، مسلم، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مشرک، سارے عوام کی خدمت کا آپ کے اندر اتنا جذبہ تھا۔ اور آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ مدینے میں آپ پھرتے تھے، آپ نے بچوں کے وظیفے لگائے، بڑوں کے وظیفے لگائے، بوڑھوں کے، جوانوں کے، ہر کسی کے وظیفے لگائے۔ ویلفیئر اسٹیٹ، آج یورپ کی جتنے ویلفیئر اسٹیٹ ہیں ان کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بنی نوع انسان سے محبت تھی۔ تو وہاں پہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک عورت نے دیگچا آگ پہ چڑھایا ہوا ہے اور بچے ادھر ادھر کچھ رو رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ اس نے کہا کہ تیسرا دن نہ کھانا کچھ نہیں تھا تو میں نے ایسے دیگچی چڑھائی ہوئی ہے تاکہ لوگ بچوں کو بھی کچھ پکا رہی ہوں، تو اس لیے کچھ سو گئے کچھ جاگ۔ آپ فوراً گئے بیت المال سے، آپ نے آٹے کی بوری اٹھائی اور غلام کو ساتھ لیا۔ غلام نے کہا میں اٹھا دوں گا، نہیں تم میں اٹھو، میں اٹھاتا ہوں۔ وہاں گئے، اسے گوند کر اسے دیا، اس نے بچوں کو روٹی کھلائی، روٹی کھلا کے پھر آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ وہاں بیٹھ گئے۔ تو یعنی یہ آپ کا حال تھا۔ اور ایک مرتبہ گئے، دیکھا تو ایک عرابی ہے اور وہ خیمہ اس نے لگایا ہوا ہے اور اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ رات کو مدینے گلے میں گشت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، بڑی نوع انسان کو محبت، پیار، ان کے حقوق دینے کے لیے۔ اور آپ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی میری بیوی کو میں آیا تھا یہاں پہ، درد ذہ ہو گیا، بچہ اس نے جننا ہے تو وہ بیچاری بڑی پریشان ہے۔ فوراً گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، باقی سامان جو ہوتا ہے اپنا بچے کی پیدائش کے وقت کھانے پینے کا وہ ساتھ لیا۔ وہاں پہنچے، بیوی نے اس کو دبا کر کھلا کے بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، یہ عرابی کے ساتھ باہر بیٹھ کے گپیں لگا رہے تھے، حال وال بانٹ رہے تھے۔ تو بیوی نے اندر سے آواز دی امیر المومنین، اپنے دوست کو مبارک دیں، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جو یہ بات کہ وہ آدمی حیران رہ گیا کہ امیر عمر آپ ہیں؟ ہاں میں ہوں، کیا اس میں تو خدمت کے لیے پیدا، لوگوں خدمت کے لیے۔ حالانکہ آپ اپنے سردار تھے بنی عدی کے، اور بنی عدی جو تھے وہ سفراء ہوتے تھے سارے، اور آپ اسلام لانے سے قبل قریش کے سفیر ہوتے، مختلف علاقوں میں ان کی سفارت لے کر جاتے تھے، اتنا اونچا عہدہ تھا، اور پھر امیر المومنین بن گئے۔ اس کے باوجود یہ حال تھا کہ بالکل گلیوں میں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو ان چیزوں سے روکے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کے کنارے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، نابینا بھی تھی وہ۔ تو آپ صبح سویرے اٹھتے، نماز پڑھنے سے پہلے اس کے گھر جاتے، اس کا پانی شانی بھر کے رکھتے اور اس کی صفائی کرتے، اس کے بستر شستر بدلتے، سارا اس کو تھوڑے سا دبا کے پھر آتے، نماز پڑھتے۔ پھر یہ وہ دور تھا جب کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ تھے اور وہ خلیفۃ الرسول تھے، یہ ان کے مشیر تھے۔ ایک دن گئے، دیکھا تو اس کام سارا ہوا پڑا تھا، بڑے حیران ہوئے۔ دوسرے دن گئے پھر ہوا پڑا، تیسرے دن گئے پھر ہوا پڑا تھا۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے۔ آج ہمارے علماء کا حال بھی دیکھیں کہ وہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ان کا حال کیا ہے۔
تو چوتھے دن یہ آدھی رات کو جا کے میں ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور سارا اس کا کام کر کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا واقعتاً اگر مجھ سے کوئی اس میدان میں بنی نوع انسان سے محبت میں بڑھ سکتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور تمام لوگوں کے کام آتے تھے اور اپنا گورنروں کا احتساب کرتے تھے. حتیٰ کہ اس زمانے میں لونڈیوں کا رواج عام ہوتا تھا. تو بعض لونڈیاں کیا ہوتی جب ان کا بچہ پیدا ہوتا تو ان کو ایسے کہیں کوڑا میں ادھر ادھر پھینک کے چلی جاتی. تو آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ جو بچہ ملے فوراً اس کی تربیت کے لیے آیا رکھو اور ان کی تربیت کرو، اچھی طرح پڑھاؤ. سارا یہ بھی ہماری قوم کے باشندے ہیں، یہ بھی ہماری رعایا ہیں، یہ نہیں کہ ان کو مرنے کسی کو نہیں دینا. اور پھر دیکھیں کہ بڑی نوع انسان سے محبت کا تقاضا دیکھیں کہ یمن کے اندر 7 آدمیوں نے مل کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. یمن کے گورنر نے لکھا کہ جی اس طریقے سے صورتحال ہے. تو آپ نے فرمایا ان 7 کے 7 کو قتل کر دو. ایک اسلام میں ایک انسان کا قتل تمام بنی نوع انسان کا قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس و فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کیا، جب فساد پیدا کیا، گویا کہ اس نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. اور میں اگر اس انسان کے قتل میں سارے یمن والے بھی شریک ہو، میں سارے یمن والوں کو قتل کرا دیتا. دیکھیں کتنی محبت کی مثال، دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کی محبت کی. اور اس طریقے سے آپ نے ایک آپ کا ایاد بن غنم گورنر تھا، پتہ لگا وہ بہترین کپڑے پہنتا ہے، گھوڑے پہ چڑھتا ہے، عوام کی خدمت نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بڑا حاکم سمجھتا ہے. آپ نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ تو جو ہے یہ ٹاٹ کے کپڑے پہن اور جا بکریاں چرا، تجھے پتہ لگے کہ عوام کی خدمت کس طریقے سے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ پہلو ان کا ہے. میں نے چند مثالیں دیں ورنہ ساری زندگی ان کی اس سے بھری پڑی. اگر ہم مطالعہ کریں تو سارا یہ آج کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں گلی گلی میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ گلیوں میں کوچے میں پھر رہے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، جو چاہتا پکڑ لیتا، جی میری بات سنیں ادھر ہیں. حتیٰ کہ باغوں میں جا کے بچوں کو بھی جا کے پکڑ لیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی. یہ تو نہیں کہ سارے دن فارغ بیٹھے ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی وہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا نا اس لیے یہ کرتے تھے. اور پھر اتنی جو فتوحات ہوئی ہیں کہ پورا ایران فتح ہوا، اب ازبکستان، تاجکستان، یہ سارا علاقہ، افغانستان تک، یہ سارا یہ بغیر ان کے فتح ہو گئے، بغیر سوچنے سمجھنے کے فتح، خود بخود لوگ چلے گئے. پیچھے پوری پلاننگ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس کے بعد عوام کی خدمت، نو انسانی کی خدمت کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ تمام کام کرنے کے بعد پھر عوام خدمت کے لیے نکل پڑے تھے اور ایک ایک انسان کی خدمت کرتے، ایک ایک کے ساتھ ملتے، ایک ایک کے ساتھ بیٹھتے. ہمہ جیتی شخصیت تھے. اور جب شورا ہوتی تو اس میں ان کی آراء سب سے قیمتی ہوتی تھی. تو یہ ان کی صورتحال تھی. تو اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات سامنے رکھی تھی کہ ہندوستان میں 1947 میں جب پاکستان علیحدہ ہوا، انڈیا علیحدہ ہوا، تو ہندوستان کے جتنے بھی گورنر اور وزرائے اعلیٰ تھے ان تمام کو مہاتما گاندھی نے بلایا اور کہا کہ آپ لوگ عوام کی خدمت کریں، عوام کے ساتھ گھل مل کر رہیں، عوام رعایا کی دیکھ بھال رکھیں. اور میرے پاس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں. نہ مجھے ہندوازم ملتی ہے، نہ عیسائیت میں ملتی ہے، نہ یہودیت میں ملتی ہے، نہ مجوسیت میں ملتی ہے، نہ بدھ مت میں ملتی ہے، نہ شنتوازم میں ملتی ہے، نہ دور حاضر کے کہیں ملتی ہے کہ برطانیہ کے حکمران، فرانس کے حکمران، جرمنی کے حکمران. میرے پاس مثال جو ہے وہ مسلمانوں کے 2 خلفائے راشدین تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ. 3 بر اعظم ان کو حکمرانی ہوتی تھی، لیکن فرش پہ بیٹھتے تھے، عوام کی خدمت کرتے تھے، عوام اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. بڑی نوع انسان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتے تھے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی نوع انسان کے ساتھ محبت کا پہلو تھا، جس کی وجہ سے آج تک ان کا نام زندہ ہے. آج بھی کوریا کے اندر، کوریا یعنی ناروے کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو جو الاؤنس دیا جاتا ہے اس کا نام انہوں نے عمری الاؤنس رکھا ہوا ہے. اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہر کسی کا وظیفہ لگایا تھا، برطانیہ، آسٹریلیا، پولینڈ وغیرہ، اس میں وہ جو
آدمی ریٹائر ہوتا ہے وظیفہ دیتے ہیں، وہ بھی عمری وظیفہ اسے کہتے ہیں، کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہی بنی نوع انسان پہ محبت تصور ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جس کے بانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سکندر اعظم نے کوئی پیش نہیں کیا، بخت نصر نے کوئی پیش نہیں کیا، فرعون نے کوئی پیش نہیں کیا، شہنشاہ روم نے کوئی پیش نہیں کیا، کہیں بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنی نوع انسان، اور اسی کی پیروکار جو اس وقت قومیں کر رہے ہیں وہ ترقی پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان حکمران جو ہے وہ اپنی تجوریاں برتے برتے مر جاتے ہیں، پلے کچھ بھی نہیں رہتے، اور حکمران ہوتے ہوئے آمریت اور اس کے بعد بربریت اور اس کے بعد لوٹ مار اور عوام کے حقوق شکنی، جیسے آج کل دیکھیں پاکستان میں کتنے بجلی کا بل کتنا زیادہ آ رہا ہے کہ عوام دب کے رہ گئی ہیں، حکمرانوں کو خیال ہی نہیں ہے۔ تو یہ حکمران وہ ہوتے ہیں جو جیسے سیٹ سے اترتے ہیں ان کو کوئی پوچھتے نہیں کون تھے کون نہیں تھے، وہ کوستے رہتے ہیں سارے دن۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پہلو تھا میں نے آج آپ کے سامنے رکھا، بنی نوع انسان کے ساتھ محبت، یہ ایسا پہلو ہے جو قیامت تک روشن رہے گا، اور تمام جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹ آئیں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان طریقوں کو اپنائیں گی تو ویلفیئر اسٹیٹ رہیں گی، ورنہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی حکومت قائم کرنے اور اسلامی ممالک کو ایک بنی نوع انسان سے محبت کرنے والی اسٹیٹس بنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔